آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشیں متوقع۔ NDMA کے مطابق چترال، دیر، سوات، کالام، مانسہرہ، بٹگرام، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، مردان، پشاور، چارسدہ، کوہاٹ، ہنگو میں موسلادھار بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارشیں متوقع۔ شہریوں کو بارش کے دوران درختوں، بل بورڈز اور غیر محفوظ تعمیرات سے دور رہنے کی ہدایت۔ مانسون بارشوں سے ملک بھر میں 245 افراد جاں بحق۔ 26 جون سے جاری برساتی سیزن میں 600 سے زائد افراد زخمی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 135 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیبر پختونخوا میں 59، سندھ میں 24 اور بلوچستان میں اب تک 16 افراد بارشوں کے دوران جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں سے 3 افراد اور کشمیر میں بارشوں کے باعث 2 افراد جاں بحق۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں لاپتہ 15 افراد کا پتہ نہ چل سکا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 سیاحوں سمیت 5 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ ہزاروں مسافر شارع قراقرم کی بندش سے مختلف جگہوں پر پھنس گئے۔ بابو سر میں پھنسے تمام سیاح ریسکیو کر لیے گئے۔ اسلام آباد میں باپ بیٹی کی تلاش میں جاری آپریشن اندھیرے کے باعث روک دیا گیا۔ وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شاہراہوں پر بحالی کا کام تیز تر کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری گلگت بلتستان کو ہدایت کی کہ جو مسافر شاہراہیں بند ہونے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ننکانہ صاحب کا دورہ۔ مریم نواز کے ننکانہ صاحب شہر اور دیہات کا 2.5 گھنٹے سے طویل مسلسل دورے کیے۔ وزیر اعلیٰ کا سیلابی ریلی سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان۔ روڈز اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسکیم 33 میں ناقص سیوریج مسائل کا نوٹس۔ مراد علی شاہ کا سخت برہمی کا اظہار، کہا ناقص سہولیات برداشت نہیں کی جائیں گی، غفلت برتنے والے اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی، عوامی مشکلات ناقابل قبول ہیں۔ سابق صدر عارف علوی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نومبر احتجاج کے 3 مقدمات کی سماعت۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل، آج سے چھاپے مارے جائیں گے۔ دیگر ملزمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، شاہد خٹک اور سابق گورنر گلگت بلتستان خالد خورشید بھی شامل۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن نے لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ پر تھانہ بارہ کہو میں درج وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج جاری کر دی۔ عظمہ بخاری نے بیان میں کہا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ احتساب سے بچ نہیں سکتے۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال بعد آنا شروع ہوئے ہیں۔ 9 مئی کرنے والے اور کروانے والے پاکستان کے اصل دشمن ہیں۔ صوبے میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ تحریک انصاف میں تحریک چلانے کا دم نہیں ہے۔ جلد سے جلوسوں میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوات مدرسے میں ہونے والے واقعے پر افسوس کا اظہار۔ خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری ملک کی معیشت کی بہتری اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نجکاری کے عمل کو مؤثر، جامع اور مستعدی سے کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ منتخب اداروں کی نجکاری میں تمام قانونی مراحل اور شفافیت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ نجکاری کمیشن میں جاری کام کی پیش رفت کی باقاعدگی سے خود نگرانی کروں گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر برائے اقتصادیات اور منصوبہ بندی فیصل فضیل الابراہیم کے درمیان ملاقات۔
دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور دیرپا امن، خوشحالی اور علاقائی ہم آہنگی کے مشترکہ ویژن پر بات چیت، تحفظ خوراک، مینوفیکچرنگ، کانکنی اور معدنیات سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ رہنماؤں نے باہمی فائدے کے لیے سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا فیصلہ، دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چودھری سے ملاقات۔ وزرائے داخلہ نے باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ناقابل برداشت ہے اور حکومت اس پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ رانا تنویر کی ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں انسانیت سوز واقعہ، مولوی کا مدرسے کے طالب علم پر بہیمانہ تشدد، بچہ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے مدرسے کو سیل کر کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ ڈی پی او نے انکشاف کیا کہ مدرسہ غیر قانونی تھا جسے سیل کر دیا گیا ہے۔ مدرسے سے زنجیریں اور لاٹھیاں بھی برآمد ہوئیں۔ مدرسے میں زیر تعلیم 300 بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا۔ 18 سال سے کم عمری کی شادی پر سزاؤں کا معاملہ، ملی یکجہتی کونسل کی قانون واپس نہ لیے جانے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی، غیرت کے نام پر قتل کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، ملی یکجہتی کونسل کے اعلامیہ جاری۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ توہین مذہب کے 450 مقدمات میں اسلام ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔